دو صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے خطبے میں آیت سنی ہے اور جو مضمون ہم نے سوچا ہے عرض کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے صحیح بیان کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام فقط عبادت کا دین نہیں، اسلام فقط نماز، روزے، تسبیح پڑھنے کا نام نہیں۔ یہ تصور باندھا جاتا ہے کہ ہم نے تسبیح پڑھ لی، نماز پڑھ لی تو ہم نے اسلام پہ پورا عمل کر لیا۔ عبادت اسلام پورے ایک نظام کا حصہ ہے۔ عبادت ایک حصہ ہے۔ اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے جس کو ہم کچھ حد بندیوں میں یا چند عنوان کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام نام ہے عقائد و نظریات کا، کہ ہم غیر مسلموں سے اپنے عقیدے اور نظریے میں الگ ہیں۔ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانتے ہیں، عبادت کا حقدار مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کو بھی عبادت کا حقدار نہیں مانتے۔ ہم انبیاء علیہ السلام اور ان پر اترنے والی کتابیں اور صحیفوں پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، مقرب ہیں۔ ان پر جو کتابیں اتری وہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم مرنے کے بعد اٹھنے کے بھی قائل ہیں، حساب کتاب، جنت دوزخ کے قائل ہیں۔ ہم ان لوگوں سے الگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھے گا، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جنت دوزخ نہیں۔ ہم ان سے الگ ہیں۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم جنت دوزخ اور مرنے کے بعد اٹھنے کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ہمارا اہم ترین حصہ ہے جس کی وجہ سے ہم دوسروں سے الگ ہیں۔ پھر مسلمانوں میں مختلف فرقے بن گئے۔ اس کے اندر ممتاز اہل سنت ہے جو پیارے آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کے نظریات پر قائم ہے۔ مثال کے طور پہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں لیکن ان کے بعد کسی اور نبی کو بھی ممکن مانتے ہیں، جیسے قادیانی، ہم ان سے ہٹ کر ہیں، ہم اس نظریے کو نہیں مانتے۔ ہم جہاد کے قائل ہیں کہ جہاد موجود ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ قادیانی طبقہ جہاد کے منسوخ ہونے کا کہتا ہے کہ جہاد ختم۔ اسی طرح ہم ان تمام فرقوں سے الگ ہیں جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی بد عقیدگی یا گستاخی میں مبتلا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم حضور پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ان کی بے ادبی کو کفر، صریح کفر مانتے ہیں۔ ایسا شخص کافر ہے۔ یہ ایمانیات ہے۔ اسلام اس کا جامع ہے۔ اسلام عبادت کا بھی جامع ہے۔ ہمارے یہاں عبادات بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر نفلی عبادات۔ ایمان، عبادات، اس کے بعد اخلاقیات یا معاشرت۔ مثال کے طور پہ والدین، آل اولاد، بہن بھائی، عزیز و قارب، اڑوس پڑوس،
ان تمام کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی اسلام کا ہی حصہ ہے۔ اور اسی طرح اسلام کا ایک حصہ ہے معاملات۔ معاملات سے مراد لین دین، خرید و فروخت، ادھار، کسی کے ساتھ کام کاج کرنا، اجرت کرنا، بزنس کرنا، ان تمام تر عنوان کے تحت اسلام کی تعلیمات موجود ہیں، اور کوئی شخص ان تمام پہ کسی بھی صورت میں عمل کر رہا ہے تو وہ اسلام پر ہی عمل پہ رہا ہے۔ تو صرف یہ سمجھنا کہ نماز روزہ ہی ایمان ہے یا اسلام ہے، اس کے علاوہ جو اچھے برے کام کرو اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ غلط ہے۔ اگر مسلمان ہے، عبادت کرتا ہے، تو اسے چاہیے اپنے اخلاقیات بھی درست کرے، اپنے معاملات بھی درست کرے، اپنے کردار، پرسنل ذاتی معاملات کو بھی درست کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف لوگ آتے تھے، مختلف سوالات کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک ہی سوال حضور سے کئی مرتبہ کیا گیا، کسی صحابی نے کیا، کسی نے کیا، کسی نے کیا۔ آ کر پوچھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلامی افضل، اسلام کا کون سا عمل ہے جو افضل ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا تو حضور نے فرمایا، افضل کام یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک نے پوچھا، آپ نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک نے پوچھا تو فرمایا کہ شرک سے بچنا افضل عمل ہے۔ اب محدثین نے یہ بات اس کی تشریح میں فرمائی کہ سوال تو ایک ہی تھا، حضور نے جواب مختلف کیوں ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ کی خداداد صلاحیتیں جو آپ کے پاس تھیں، اس سے آپ آنے والے سائل کو پہلے ہی جان لیتے تھے۔ یہ نظریاتی طور پہ ٹھیک ہے، یہ عبادت میں بھی ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت میں کمی ہے تو اس کو جواب اس کی مناسبت سے فرماتے تھے۔ گویا آنے والے کے معمولات اور اس کے بیک گراؤنڈ آپ کے پیش نظر ہو جاتا تھا۔ بولے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہاتھ تنگ ہے، یہ غریبوں کو کھلاتا نہیں ہے، تو اس کی طرف رہنمائی فرمائے، تم لوگوں کو، مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ، غیر مسلموں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو، یہ افضل کام۔ پھر اسی طرح دیگر۔ تو اسلام فقط کلمہ گوئی کا نام نہیں، اسلام ایمان، عقائد و نظریات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا صحیح ہونا، عبادات کا صحیح ہونا، معاشرت کا صحیح ہونا، ان تمام کا صحیح ہونا اسلام کہلاتا ہے۔ اب ایک حدیث شریف بڑی زبردست ہے جو اس مضمون کو اور واضح کر رہی ہے۔ ایک صاحب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے اور کچھ صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، تو بڑی تیزی سے جا رہے۔ تو بعض صحابہ کرام نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر کہ بڑی تیزی دکھلا رہے ہیں، تو آپس میں گفتگو کی کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اتنی ہی تیزی جہاد میں دکھا رہے ہوتے۔ جب مسلمان جہاد پہ جا رہے ہوتے تو اتنی تیزی سے یہ ہمارے ساتھ آ رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زیر کفالت لوگوں کے لیے رزق کے انتظام کے لیے جا رہا ہو، اور وہ مزدوری پر جا رہے تھے، یا اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے مزدوری پر جا رہا ہو، یا اور کچھ نہیں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے،
اس لیے وہ مزدوری پر جا رہا ہو اور تیزی سے جا رہا ہو تو ایسا شخص بھی راہ خدا میں ہی ہے. ایسے شخص کو بھی جہاد کا ہی ثواب مل رہا ہے کہ صرف مجاہد ہی دین پہ عمل نہیں کر رہے بلکہ رزق حلال کمانے والا بھی دین پہ عمل کر رہا ہے. سبحان اللہ. مضمون واضح ہو گیا. تو اسلام ایک ایسا جامع دین ہے جو ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتا. کمی اس میں نہیں، کمی ہم میں ہے کہ ہم اس کے بارے میں آگاہی لینے سے قاصر ہیں، لے نہیں رہے یا اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے. معاملات. ایک حدیث شریف میں یوں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ مفلس اور کنگال کون ہے؟ عرض کی مفلس اور کنگال تو وہ ہے جس کے پاس پیسہ پائی نہیں. فرمایا نہیں، مفلس اور کنگال وہ شخص ہے کہ کل قیامت میں وہ پہاڑ جیسی عبادتیں لے کر آئے گا، نیکی لے کر آئے گا، لیکن اس نے کئیوں کے حقوق دبائے ہوئے ہوں گے. تو کل قیامت میں جو حقدار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے حق کا تقاضا کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت درہم و دنانیر تو ہوں گے نہیں، پیسہ پائی تو ہوگا نہیں، تو اس کی نیکیاں اٹھا کر صاحب حق کو دے دے گا. اور اس طرح اس کی نیکیاں ایک ایک کر کے ان حقداروں کو پہنچ جائے گی، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی پہاڑ جیسی اور حقدار پھر بھی موجود ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوگا کہ ان سوال کرنے والوں کے جو گناہ ہیں وہ اپنے حق کے بدلے اس پر لاد دیے جائیں، اور اس طرح وہ نیکیوں کا انبار لے کر آنے والا دوسروں کے بوجھ کو اٹھایا ہوا ہوگا. فرمایا یہ سب سے بڑا مفلس اور کنگال شخص ہوگا کہ اپنا تو جو تھا وہ گیا بلکہ دوسروں کا بھی بوجھ سر پڑا. یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی اہم حدیث شریف ہے جو دنیا میں لوگوں کے حقوق دبا رہے ہیں، کسی ایک کا حق دبا رہے ہیں، کسی دو کا حق دبا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں حق دبانا عام ہو گیا. اس کی چند ایک مثالیں، والدین کا انتقال ہو جائے تو بھائی بند اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے بہنوں کے حق کو کھا جاتے ہیں. وراثت انہیں نہیں دیتے، ان کو ضرورت ہے پھر بھی نہیں دیتے، زیادتیاں کرتے ہیں. حق دبانے کی ایک صورت زمین دبانا، کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لینا، اور کچھ نہیں تو حکومتی زمین پہ قبضہ کر لینا. حکومت کس چیز کا نام ہے؟ ریاست کس چیز کا نام ہے؟ ریاست کی جو جگہ ہے وہ کسی فرد واحد کی نہیں، وہ ریاست میں موجود تمام لوگوں کی جگہ ہے. یعنی اس جگہ پر ایک بندے کا حق نہیں بلکہ ساری ریاست کے افراد کا حق ہے. بہت سارے لوگ گلیاں دبا کر اپنے مکان کو بڑھا لیتے ہیں. ایسی صورت میں ایک بندے کا حق نہیں دبایا، کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا کیونکہ یہ تو ریاست کا مسئلہ ہے، حکومتی ادارے یہ کام کریں گے. لیکن جو دبا رہا ہے، جس نے جگہ اپنے مکان میں ضبط کر لی ہے، کل قیامت میں حدیث میں آتا ہے 7 زمینوں تک اس کو اٹھا کر طوق بنایا جائے گا اور اس دبانے والے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اب ذرا سوچیں کہ آپ کے گلے میں 10-20 کلو مٹی کو باندھ دیا جائے تو کیسے اٹھیں گے، اور 7 تہ تک وہ زمین دبا دی جو ہے اٹھا کر گلے میں ڈال دی جائے تو اس وقت کیا حال ہوگا. اب وہ سوچیں کہ جنہوں نے پوری دکانیں قبضہ کر کے بنا رکھی ہیں، پلاٹ قبضہ کر کے بنا رکھے ہیں،
پوری پوری جگہیں گلیاں بند کر دیں. پہلے چوڑی گلیاں ہوا کرتی تھیں, اب تو کوئی مرحوم کا جنازے کا کھاٹ نکلنا مشکل ہو جائے. ایسے ایسے واقعے سنتے ہیں کہ مرحوم کی کھاٹ نہیں نکل سکتی تو گود میں بھر کے اماں یا ابا کو گلی سے باہر نکالا, پھر اس کھاٹ میں رکھا ہے, اور پھر ایمبولینس کے ذریعے جہاں بھی جانا ہے وہاں لے کے جانا آنا ہوا, یا مسجد تک گئے. یہ کس نے بند کر دی؟ کوئی باہر سے آیا؟ ہم نے خود کری. ایک حدیث شریف میں یہ فرمایا, جہاد سے آ رہے تھے, جہاد کر کے صحابہ کرام مجاہدین ہیں, جہاد پہ جانا ثواب آنا ثواب, فرمایا واپسی جب تک گھر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کا ثواب جاری ہے. آ رہے تھے تو پرانے زمانے میں تو کشادہ جگہ ہوتی تھی, اس کے باوجود ایک راستہ تھا, پورا قافلہ راستے میں رک گیا. حضور پیچھے تھے, جب وہاں پہنچے تو فوراً فرمایا راستہ خالی کرو اور یہ قافلہ راستے سے ہٹ کر لگاؤ, کہ جو شخص راستہ بند کرے گا اس کے جہاد کے ثواب کو کل عدم کر دیا جائے گا. آج اس حوالے سے ہمارے ہاں کوئی ذہن سازی نہیں. جہاد والوں کو حضور نے منع فرما دیا. آج ہماری شادی ہو تو ہم روڈ بند کریں, ہماری میت ہو تو روڈ بند کریں. اسی طرح دیگر معاملات اور راستہ قطع کر دیتے ہیں. حد یہ ہے کہ محفل میلاد کے نام پہ کرتے ہیں, دینی جلسوں کے نام پہ کرتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دینی محافل ہو, مجالس ہوں, وہ مساجد میں ہوں, وہ شارع عام پہ نہ ہوں, یا کسی کی پرسنل جگہ پر ہوں, یا کسی ہال میں ہوں. اور اسی طرح یہ سیاسی جلسے کرنے والے, مختلف احتجاج کرنے والے لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی ہاسپٹل نہ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس طرح یہ سارے لوگ حقوق عامہ کے ضبط کرنے والے ہیں. کل قیامت میں اس کی جواب دہی ہوگی. سوال یہ آتا ہے فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے تو ہم نے کر لیا تو کیا ہے, سیاسی لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہم نے یہ کر لیا تو کیا ہے. وہ اپنے عمل کا خود جواب دے ہیں, ہم اپنے عمل کے جواب دے ہیں, لہٰذا ہمیں پرہیز ہی بہتر ہے. اسی طرح جو ذرائع ریاستی ہیں ان کو ضبط کر لینا, بجلی چوری کرنا, گیس چوری کرنا. اسی طرح جو لوگ ذمہ داران ہیں وہ اپنی پرسنل جیبوں کو بھریں, وہ پرسنل اپنے استعمال میں گاڑیاں فیول استعمال کریں, ادارے کے ملازمین کو اپنے گھروں میں استعمال کریں, اپنے لیے ساری چیزیں استعمال کریں, جبکہ وہ دی گئی تھی ادارے اور ریاست میں موجود افراد کی خدمت کے لیے, کام کے لیے. یہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کریں گے, ہٹیں گے نہیں, کوئی بخشا نہیں جائے گا. لہٰذا جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ان غلط کاموں سے بچائیے. اسلام فقط کلمہ شریف پڑھنے یا نماز روزے تسبیح پڑھنے کا نام نہیں. اسلام ایک براڈ لیول پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے, بڑے لیول پہ رہنمائی کرتا ہے. اسی میں جیسے ابھی 2 دن قبل یہ لیبر ڈے گزرا, مزدوروں کا دن. مزدوروں کے دنوں میں مزدوروں نے تو پھر بھی کام کیا, اور سیٹھوں نے, تعلیمی اداروں نے چھٹی کر لی. بھئی تعلیمی ادارے, طلباء, اساتذہ, ان کا کیا اس میں عمل دخل ہے؟ جو اہم ترین لوگ تھے ذمہ داران, ان کو ایمرجنسی کے نام پہ رکھا, انہوں نے بھی چھٹی کر لی. اچھا اس چھٹی کرنے سے مزدوروں کو کیا فائدہ ہوا؟ آج سیاسی تنظیمیں پیسے بانٹ رہی ہیں بھکاری بنا کر, لائنیں لگا کے. ہر 1 تاریخ کو بینکوں کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے, ہم نے اتنے مزدوروں کو پیسے بانٹے, اتنے بانٹے. صرف ووٹ بینک اپنا مضبوط کرنے کے لیے سب کو بھکاری بنا رکھا ہے. اربوں ڈالر اس مد میں آئے. اگر ان اربوں ڈالر کو آپ اچھی فیکٹریاں بنانے میں, ادارے بنانے میں, ان کی ٹریننگ کرانے میں لگا دیں تو یہ لوگ جو جسمانی طور پہ مضبوط ہیں, ذہنی طور پہ صحیح ہیں,
پریشان حال گھوم رہے ہیں. مزدور ڈے والے دن کتنے ہی مزدور ایسے ہیں جنہیں مزدوری سے نکال دیا گیا کہ کام نہیں ہے. ادارے فیل ہو رہے ہیں, ایکسپورٹ امپورٹ بند ہے, کام نہیں ہے, لہذا آپ جو چاہیں کریں. یہ سوچ اور فکر کی بات ہے, یہ سوچ اور فکر کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں ہر حوالے سے دین کے حوالے سے سوچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الکسب من کسب یدہ, بہترین کمائی وہ ہے جو شخص اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے, محنت کر کے کھائے. انبیاء علیہ السلام نے محنتیں کی, سوال نہیں کیا, ہاتھ نہیں پھیلایا. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بناتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی گزر بسر کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں ان کی بکریوں کو پانی پلانا, دیکھنا, بھالنا, یہ سارا کام کیا. مزدوری 10 سال تک کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحابہ کرام نے کیا, بڑے بڑے بزرگوں نے کیا. تو کام کاج کرنا کوئی برا عمل نہیں, لیکن مانگنا, ہاتھ پھیلانا, سوال کرنا یہ منع ہے. جو شخص صاحب مال ہو پھر وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو کل قیامت میں اسے اس کا چہرہ بگاڑ کر اٹھایا جائے گا, چہرہ بگاڑ کر اٹھایا جائے گا. آج مانگنے والے بنائے جا رہے ہیں, اور اسی طرح لوگوں کو یوں سمجھ جائیے کہ بھئی جیسے میں نے رمضان میں بھی تذکرہ کیا تھا, لنگر عام لگا دیا آپ نے. بھائی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کھانا کھلانا, لیکن لوگوں کو کام کاج پہ لگائیں, انہیں کام فراہم کریں, عزت نفس دیں, اور ان کے کام کے مطابق ان کی اجرت بھی فراہم کریں. لیکن ایشو یہ ہے کہ عوامی سطح پر افرادی قوت جمع تو ہو سکتی ہے, لیکن جب کام ایکسپورٹ امپورٹ بند ہے, آپ کے دیگر معاملات بند ہیں, یا جو ہماری کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے, ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ بہت آگے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پورا نظام سود پر ہی چلانا چاہتے ہیں. ایک سود کی قسط آ گئی, خوشحالی آنے والی ہے, دوسری آ گئی, خوشحالی آنے والی. خوشحالی نہیں آ سکتی. اللہ, میں نے پچھلے جمعے بھی یہی بات کہی تھی, جب اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہو کوئی خوشحالی نہیں آئے گی, تباہی آئے گی. ادارے بک رہے ہیں, ادارے نجکاری ہو رہی ہے, ادارے تباہ ہو رہے ہیں, صرف اور صرف سود کا یہ ایک عمل کا یہ وبال ہے جو اس امت پہ آیا ہوا ہے. قرآن نے 6 پارے میں سورہ مائدہ پڑھی ہے, تو اس کے اندر یہودیوں کا تذکرہ کیا کہ یہ یہودی قوم بھی بڑی حرام خور تھی. اکالون للسحت, اللہ نے فرمایا حرام خور ہیں, حرام کھاتے تھے یہ. اور پھر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اگر یہ اللہ کے احکام کو صحیح طور پہ اختیار کر لیں, تورات و انجیل جو اللہ کے احکام ہے اس کو صحیح تھام لیں, تو پھر اللہ ان کو اوپر سے بھی رزق عطا فرمائے گا, نیچے سے بھی عطا فرمائے گا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. سیم یہی صورتحال آج امت مسلمہ کی ہے. ہم سود پر پلنا چاہ رہے ہیں, انفرادی سطح پہ بھی, اجتماعی سطح پہ بھی یہ صحیح نہیں ہے. پھر جو لوگ لوگوں کو مزدوری پر رکھ رہے ہیں ان کا حق ادا نہیں کر رہے, ان سے کام زیادہ لیتے ہیں, اجرت کم دیتے ہیں. کام زیادہ لینا, اجرت کم دینا, اس کا بھی جواب دینا ہوگا. ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل قیامت میں 3 بندوں کی طرف سے میں ان کا ساتھی ہوں گا, حقداروں کے ساتھ میں ہوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ فرمایا رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره, کسی شخص نے کسی کو مزدوری پر رکھا, کام کروایا اور کام پورا لے لیا. جب کام پورا ہو گیا تو اس کی اجرت اسے نہیں دی, تو کل قیامت میں جب وہ جھگڑا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کا ساتھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ہوں گا اور اس کا حق دلواؤں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اللہ اکبر، کتنا اہم ترین مسئلہ ہے. لوگ اوور ٹائم کرواتے ہیں، مزدوری اس کی 5 بجے تک کی ہے، اسے 8 بجے تک کھینچ رہے ہیں، لیکن کیا اس کو اس کے عوض اجرت دی جا رہی ہے؟ وہ مجبور آدمی ہے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، یار کچھ بولوں گا سیٹ نکال دے گا، پھر کہاں جاؤں گا، حالات خراب ہیں. تو اس بندے کو جو اس سے کام لے رہا ہے، اوور ٹائم لے رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کی اجرت بھی بڑھا کر دے. اسی طرح جہاں کہیں اجرت کے احکام میں یہ بات بیان کی گئی کہ جب بھی کسی کے ساتھ کام یا معاہدہ کرو اجرت کا، تو سب سے پہلے کام پہ رکھوانے والا بھی اور کام کرنے والا بھی اجرت کو متعین اور مخصوص کرے. یہ نہ کرے جو چاہے دے دینا، اچھا دے دیں گے اور بعد میں اب لڑائی ہو رہی ہے. یہ شریعت کا رول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی اجیر کو اجرت پر رکھتا ہے فَلْيُعْلِمْ أَجْرَهُ، تو اسے اس کی اجرت پہلے ہی بتا دے. اس کی مثال ہے، ٹیکسی میں بیٹھ گئے، رکشے میں بیٹھ گئے، فلاں جگہ جانا ہے، اچھا بیٹھیں وہ بٹھا لیتے ہیں. اب بعد میں ہم جا کے 100 دے رہے ہیں، وہ تقاضا کر رہا ہے 500 کا، ہم اس کا حق مار رہے ہیں اور وہ ہمیں زیادہ دبا رہا ہے. لہذا پہلے طے ہو جائے کہ بھائی میں یہاں سے وہاں تک جاؤں گا، کتنی اجرت لوگے، کرایہ کتنا ہوگا، یا یہ کام ہے آپ کتنے میں کر دو گے، اور وہ بتا دے کہ میں اتنے میں کروں گا. اگر رضامندی ہو جائے تو پھر جیسے ہی کام مکمل ہو جائے اس کی اجرت اسے پہنچا دی جائے. یہ بھی ہو رہا ہے، لوگ کام لے رہے ہیں مزدوروں سے اور سیٹ کا تو کسی طرح گزارا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لاکھوں کے باوجود کہتا ہے یار میرے پاس نفع زیادہ نہیں آیا، اور وہ مزدوروں کی مزدوری روکے ہوئے ہے. 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے اجرت رکی ہوئی ہے، بیچارے پھر بھی آتے ہیں، کسی طریقے سے کام کرتے ہیں. ان کی اجرت پوری مل جائے تو وہ بھی خوشحالی سے اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھر پہ راشن ڈلوائیں، لیکن نہیں، انہیں ٹکڑوں میں مجبور کر کے دو کہ کہیں یہ آپ پر سپیریئر نہ ہو جائیں. آپ اس پر احسان نہیں کر رہے، اس نے آپ کے لیے کام کیا ہے، آپ پر واجب اور فرض ہے کہ آپ اس کا حق ادا کرو. آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے اسے اجرت دے کر، بلکہ آپ روک کر اس پہ زیادتی اور ظلم کر رہے ہو. جو اس کا وقت مقرر ہے اس پر اس کی اجرت دے دی جائے، اور جو مزدور یا ملازم ہو وہ بھی اپنے کام کو امانت داری کے ساتھ حق بجانب ہو کر، اور جس جگہ کام کر رہا ہے ان کا مخلص ہو کر کام کرے، انہیں ٹھیس نہ پہنچائے، انہیں نقصان نہ پہنچائے، کہ یہ اس کے اوپر گناہ ہوگا کہ جس تھالی میں کھا رہا ہے اسی میں چھید کر رہا ہے، جس جگہ سے رزق مل رہا ہے اسی کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یہ اس کے لیے بھی غلط ہے. اگر وہ بیٹھا رہے، کام نہ کرے، اجرت لے، تو پھر اس کے لیے اجرت بھی حرام ہو جائے گی. تو دونوں کے لیے شرعی احکام ہیں. اللہ تعالی ہم نے جو سیکھا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.